الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ. گزشتہ جمعہ کے کئی خطبات میں سورہ حجرات کی تفسیر کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا. آج اسی موضوع کو لے کر بتوفیق اللہ تعالی آگے چلیں گے انشاءاللہ. جیسا کہ اس سورت کے ابتدا میں ایک بات عرض کی تھی کہ دین اسلام یہ اہل ایمان کو آداب سکھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھایا ہے. ایک مسلم معاشرے نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ایک مسلم معاشرے کے اندر امن سکون کی فضا کیسے پیدا ہوگی، اس کے لیے اللہ کریم نے قرآن کریم کو نازل کر کے اصول اور آداب بیان فرما دیے ہیں. آج جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ نے مسلمانوں کو ایک بڑی اہم ہدایت فرمائی ہے. ہدایات سمجھتے ہیں، جماعتیں روانہ کی جاتی ہیں تو انہیں کچھ ہدایات ملتی ہیں، ان پہ عمل کرنا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں مسلمانوں کو ہدایات فرمائی ہے. اگر ان ہدایات پر، ان آداب پر عمل کرو گے تو تمہاری زندگی کے اندر امن اور سکون آ جائے گا. اب کون سی ہدایت ہے؟ آیت کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں تو اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا کہ کون سا ادب بیان ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اللہ مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں. ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی گناہگار کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالہ،
اگر تم اس کی تحقیق نہیں کرو گے ہو سکتا ہے کہ تم نادانی میں ان تصیبوا قوما بجہالہ کہ تم نادانی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا دو فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر بعد میں تمہیں اپنے اس فعل پر ندامت اور شرمساری ہو کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ یہ آیت کا ترجمہ تھا۔ یہ ہمارے جمعے کا بیان الحمدللہ یہ بھی ایک درس قرآن کی شکل ہے۔ امت کی اصلاح قرآن سے ہی ہو سکتی ہے، اور قرآن نے ہمیں سب کچھ بیان کر کے بتا دیا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں، اسے سمجھیں، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہارے لیے ایک ادب بیان ہو رہا ہے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ تم تک کوئی خبر پہنچے تو فوراً اس پر اعتماد نہ کر لیا کرو۔ فتبینوا، پہلے اس کی تحقیق کرو، افواہوں پر کام نہ کرو۔ بعض اوقات افواہوں پر، سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کی وجہ سے بڑے بڑے فتنے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ اس بات کی تائید بھی کریں گے۔ سنی سنائی باتوں پر اعتماد کرنے کی وجہ سے بڑی بڑی لڑائیاں، بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ سنی سنائی باتوں پر اعتماد کرنے کی وجہ سے گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ آج ہمارے معاشرے میں اگر آپ جائزہ لیں اچھے طریقے سے تو جن گھروں میں میاں بیوی میں اختلافات ہیں، دو خاندانوں کے اندر دوریاں ہیں، اگر آپ اس کی تحقیق کریں گے تو یہ لڑائی جھگڑے، میاں بیوی میں دوری، اور یہاں تک کہ نوبت طلاق تک پہنچی، اس کے پیچھے صرف سنی سنائی باتوں پر اعتماد ہوتا ہے۔ جب طلاق ہو جاتی ہے اس کے بعد تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ تو فلاں نے جھوٹ بولا تھا میاں بیوی کو درمیان میں جدائی ڈالنے کی۔ تو یہ ہماری کمزوری ہے، ہر سنی سنائی بات کو پھیلانا، گھروں کے گھر تباہ ہوتے ہیں۔ سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے جماعتیں ٹوٹ جاتی ہیں، دشمنیاں جنم لیتی ہیں، بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر اسی پر اعتماد کر کے آگے لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے اہل ایمان سے ارشاد فرمایا کہ پہلے ہر خبر کی تحقیق کرو، بغیر تحقیق کے کوئی بات آگے نہ پھیلانا۔ یہ تو اتنی بڑی بیماری ہے جس سے معاشرے میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا اے ایمان والو ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی غیر ذمہ دار شخص کوئی خبر لے کر آئے۔ اس میں بھی اللہ نے مسلمانوں کو ایک بڑی ہدایت فرمائی ہے۔ مسلمان غیر ذمہ دار نہیں ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ مسلمان غیر ذمہ دارانہ رویہ نہیں رکھتا، وہ ایک ذمہ دار شخصیت کی حیثیت سے زندگی گزارتا ہے۔
اور آپ جانتے ہیں جو بندہ ذمہ دار ہے اس پر ایک بڑی ذمہ داری ہے، بوجھ ہے، تو ویسے ہی آگے قدم اٹھاتا ہے، بڑا سوچ سمجھ کے قدم رکھتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک مسلمان شخص سے اس نے کوئی بات سنی اور بات سن کر اسے آگے پھیلانا شروع کر دیا، نہ اس کی تحقیق کی، نہ اس کی جانچ پڑتال کی۔ مسلمان ایک ذمہ دار شخص ہے، اس لیے وہ زبان سے جو کہے بھی تو سوچ سمجھ کے کہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سے ایک بڑی نعمت زبان بھی ہے، بڑی نعمت ہے۔ اب اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے ہم پوچھیں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ زبان ہے، بول نہیں سکتے، اپنے معافی ضمیر کا اظہار نہیں کر سکتے۔ ہمیں اللہ نے زبان دی ہے مفت میں۔ جب دل میں کوئی خیال پیدا ہوتا ہے اور اس خیال کو زبان پہ لانا چاہتے ہیں، زبان اسے دوسروں تک پہنچا دیتا ہے، ہمارے دل کے خیالات کو آگے منتقل کر دیتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اتنی بڑی نعمت ہے، مفت میں استعمال کر رہے ہو۔ تم سے ایک مطالبہ ہے کہ اس زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرو۔ میں جو زبان سے کہہ رہا ہوں یہ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ میں جو زبان سے کہہ رہا ہوں یہ بات کیا اللہ کو راضی کرنے والی ہے یا ناراض کرنے والی ہے؟ جو بات میں زبان سے کہہ رہا ہوں اس سے کسی کو تکلیف اور اذیت تو نہیں ہو رہی، بس یہی سوچ سمجھ کر اس کو استعمال کرو، یہ میرا تم سے مطالبہ ہے۔ اور ساتھ آگے اللہ نے تنبیہ بھی کر دی ہے تاکہ بندہ سوچ سمجھ کے استعمال کرے بھی صحیح۔ آگے کیا فرمایا؟ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کہ انسان اپنی زبان سے جو بھی کوئی کلمہ کوئی لفظ ادا کرتا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے ریکارڈ کرنے والے فرشتے بھی مقرر کر دیے، ایک ایک بات ریکارڈ ہو رہی ہے انسان کی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نصیحتیں فرمائی ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی، حضور نے فرمایا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، زبان پہ اللہ کا ذکر ہوگا، نہ کوئی غیبت ہوگی، نہ کسی کے الزام تراشی ہوگی، نہ کوئی جھوٹ ہوگا، نہ کوئی گالیاں ہوگی، نہ کوئی برائیاں زبان سے بیان ہوگی۔ یا بندہ اللہ کا ذکر کرے یا زبان کو خاموش رکھے، زبان کو استعمال کرے تو اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں، نیک کاموں میں۔ تو انسان جو کچھ بھی زبان سے کہتا ہے اللہ کے ہاں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا اور وہ وقت دور نہیں ہے، بہت جلد آنے والا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں خود فرمایا وہ بڑا قریب ہے۔ اس وقت میں یہی ساری ریکارڈنگ انسان کے سامنے اللہ کریم چلا دیں گے، میرے بندے تو نے کیا کچھ کہا تھا یہ تیرے سامنے موجود ہے، سن لے۔ اس دن اللہ کریم پوچھیں گے جو کچھ تو نے کسی کے خلاف کہا تھا یہ بتائیں کیا اس کی تحقیق کی تھی؟ اس بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے جب اللہ کریم خود پوچھیں گے وہ بادشاہ، تو پھر انسان سوچ لے کہ میں اس کا کیا جواب دوں گا۔ آج ایک محفل ہو اور سب لوگوں کو پتا ہو کہ اس محفل میں CID کی طرف سے ریکارڈنگ سسٹم موجود ہے، جو بات بھی کریں گے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، کوئی بندہ آزادی سے بول سکے گا؟
کبھی نہیں. ہر بندہ بڑے محتاط طریقے سے بولے گا کہیں سی آئی ڈی کو میری اگر کوئی غلط بات ریکارڈنگ پہنچ گئی، حکام بالا تک وہ بات پہنچی تو میں پکڑا جاؤں گا. اس مجلس میں ہر شخص محتاط طریقے سے گفتگو کرے گا. ایک سی آئی ڈی ریکارڈ سسٹم سے انسان خوف کھاتا ہے، محتاط ہو کر گفتگو کرتا ہے. جس اللہ نے 15 صدیاں پہلے قرآن میں فرما دیا کہ میرے بندوں میں بھی اعلان کرتا ہوں تمہاری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے، اس لیے محتاط ہو کر بولو. تو مسلمان بندے کو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی زبان کو محتاط طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. ہر بات کو آگے پھیلانا، بغیر تحقیق کے بات کرنا، یہ ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. مسلمان کا یہ رویہ نہیں ہو سکتا. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں یہ حدیث توجہ سے سنی کہ جو بندہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے بس آگے کہہ دے میں نے جی یوں سنا تھا، میں نے فلاں کے بارے میں یوں سنا تھا، آگے نقل کر دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو بات سنے اسے آگے نقل کر دے. یہ جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. اس لیے مسلمان اپنی زبان کو بڑے ہی محتاط طریقے سے استعمال کرے تاکہ لوگ الزام جیسے، بہتان جیسے کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکیں. غیبت ہے، جھوٹ ہے، گالی گلوچ ہے، یہ سارے بڑے بڑے گناہ ہیں. اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کریم نے جو ہمیں قرآن کریم میں سورہ حجرات میں ایک ادب بتایا ہے، ایک ہدایت دی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی خبر تم تک پہنچے تو بغیر تحقیق کے اسے آگے نہ پھیلائیں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے گھروں میں، تمہاری جماعتوں میں، تمہارے خاندانوں میں، تمہارے رشتوں میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اختلافات ختم ہو جائیں گے، امن اور سکون کی فضا پیدا ہو جائے گی. بغیر تحقیق کے اب اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیں. اس قرآن پاک کی اس آیت پہ ہم کتنا عمل کر رہے ہیں؟ اصل بات تو یہ ہے ہم اس آیت پہ کتنا عمل کر رہے ہیں. اپنے گریبانوں میں ہم جھانک کر دیکھیں. ایک سبق ہے، اس سبق کو آج ہم نے سیکھ لیا، قرآن کی آیت پہ عمل کر لیا تو ہمارے لیے کافی ہے. اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم اس آیت پہ کتنا عمل کر رہے ہیں. جہاں دیکھیں مذہبی لحاظ سے بھی دیکھیں کوئی کسی کے مخالف ہے، کسی کی بات صرف سن لی، اس کی تحقیق نہیں کی، اس کو رسوا کرنے کے لیے اس بات کو آگے پھیلانا شروع کر دیں گے. سیاسی سطح پہ دیکھ لیں، ایک جماعت دوسرے کی مخالف ہے، ایک پارٹی دوسرے کی مخالف ہے، صرف بات سنی ہے، اس کی تحقیق نہیں کی، اس پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں گے. یہ یاد رکھیں کوئی جتنا بھی بڑا گنہگار ہو لیکن بغیر تحقیق کے اس پہ مزید جھوٹ بولنا، الزام لگانا یہ بھی گناہ ہے. تو سیاسی سطح پہ، مذہبی سطح پہ، اپنے معاشرتی سطح پہ، اپنے گھروں میں تحقیق کے بغیر ہر بات کو سن کر اس پہ عمل کیا جا رہا ہے، اعتماد کیا جا رہا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرتیں جنم لیتی ہیں، بغض اور حسد، کینہ پیدا ہوتا ہے.
اگر اس آیت پہ عمل ہو جائے تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ اس کی زندہ مثال ہماری معاشرے میں کتنی مثالیں پیش کر دیں۔ یہ جو چند دن پہلے ہمارے سرگودا میں واقع ہوئے، کرسچن پر تشدد کر کے اسے مارا گیا، میں انصاف کی بات کر رہا ہوں، آپ انصاف سے بتائیں اس کی تحقیق کی ہے؟ اگر کیے تو مجھے بعد میں کوئی آ کر بتا دے۔ صرف سن لیا کہ اس نے تو جی قرآن کریم کو جلا دیا، بس پھر سب ٹوٹ پڑے۔ بڑی بے دردی کے ساتھ اسے مارا، فیکٹری کو آگ لگائی، کتنا بڑا نقصان ہوا۔ سیالکوٹ کے اندر کچھ عرصہ پہلے واقعہ ہوا، کوئی تحقیق نہیں، بس خود اٹھے اور بندے کو جلا کر راکھ کر دیا۔ قرآن کریم کی اس آیت پر آج ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ایمان والوں، اگر کوئی خبر تم تک پہنچے تو تم مسلمان ہو، غیر ذمہ دار بن کے زندگی نہیں گزارنی۔ جو خبر پہنچے پہلے اس کی تحقیق کرو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا اگر تحقیق نہیں کرو گے؟ ان تصیبوا قوما بجہالہ، تم کسی قوم پر زیادتی کر بیٹھو گے، نادانی، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بعد میں تحقیق کرو گے، پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ کچھ مل سکتا ہے؟ ہمیں تو پہلے تحقیق کرنی چاہیے تھی، نوبت قتل تک پہنچ گئی۔ گھروں میں بغیر تحقیق کے بیوی کی طرف سے کوئی بات سن لی تھی، شوہر کے بارے میں یوں کہتی ہے، بیوی نے سنا شوہر میرے بارے میں یوں کہتا ہے، لڑائی جھگڑے پیدا ہوئے، طلاق ہوئی، طلاق کے بعد تحقیق کرتے ہیں، ذرا پتہ تو کریں کیا کوئی بات ایسی تھی بھی صحیح۔ اللہ اکبر، اللہ نے تو ہمیں کتنی خوبصورت ہدایات دی ہے، کاش آج مسلمان اس پہ عمل کریں۔ اور آخری بات عرض کر دوں، میڈیا کا دور ہے اور میڈیا پہ آج مختلف قسم کے فتنے اٹھے ہوئے ہیں۔ دین کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے آ کر جعلی قسم کے اسکالر، مذہبی اسکالر پیدا ہوئے ہیں، مختلف چینلز پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ یہاں بیٹھتے ہیں تو بڑے تحمل کے ساتھ اللہ سے دعائیں کر کے بیٹھتے ہیں، اللہ ہماری زبان پہ اچھی بات جاری فرما دے تاکہ قوم کی رہنمائی ہو۔ کوئی جذبات میں یہ بات نہیں کر رہا۔ مختلف چینلز پہ مذہبی اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں جو امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے ان کی سنی سنائی باتوں کو لے کر اس پر عمل کر کے علماء سے متنفر نہ ہو، علماء سے متنفر نہ ہو۔ ہمارا اثاثہ، ہمارا سرمایہ وہ دین کے وارث، انبیاء کے وارث وہ علماء ہے۔ کبھی کہیں پہ کوئی میڈیا کے اندر کوئی جعلی مذہبی اسکالر اگر تمہیں کوئی بات بتا دے تو پہلے آ کر علماء کے پاس اس کی تحقیق کریں۔ آپ بیمار ہوتے ہیں، ایک ماہر ڈاکٹر کے پاس علاج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ کو ایک بلڈنگ بنانی ہے، ایک اچھے انجینئر کے پاس جاتے ہیں، اس نے کورس کیا، یہ بڑا ماہر ہے، تجربہ کار ہے۔ آپ کوئی کپڑا لینا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سب سے قیمتی کپڑا کہاں کا ہے، وہی تلاش کرتے ہیں۔ تو کیا اللہ کے دین کے بارے میں ہمیں تحقیق نہیں کرنی چاہیے کہ کون سا بندہ ہے جسے دین پہ مہارت ہے؟ ہر شعبے کے لوگوں میں ماہر بندہ تلاش کرتے ہیں، دین کے بارے میں جس نے بھی داڑھی رکھ لی، سر پہ پگڑی باندھ لی، اسی کے پیچھے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ تو میں خدا را درخواست کروں گا، بڑے ادب سے درخواست کروں گا،
اس لحاظ سے بھی ہر سنی سنائی بات پر عمل نہ کریں، اس پہ اپنا عقیدہ نہ رکھیں، علماء کرام سے تحقیق کریں۔ ایک عام آدمی کی بات سنا رہا ہوں، اور بڑی قیمتی بات اللہ کریم بعض اوقات عام آدمی کی زبان پہ جاری فرما دیتے ہیں۔ ایک جماعت کے ساتھی آئے ہوئے تھے، مجھے عرض کرنے لگے کہ مولانا میں کوئی جانتا نہیں ہوں، سادہ سا آدمی ہوں، بس صرف جماعت کے ساتھ وقت لگا ہوا ہے، مجھے اگر کوئی دین کے بارے میں کوئی بات پوچھنی ہوتی ہے تو میں صرف علماء سے رابطہ کرتا ہوں، اور اگر میں نے کسی عالم دین کو سننا ہے نا موبائل میں نیٹ پہ، تو میں پہلے اپنے محلے کے ایک عالم دین سے مشورہ کرتا ہوں، مجھے بتائیں کوئی اچھا عالم دین جو دین کے معاملے میں میری رہنمائی کر سکے، اس کے بعد میں اس عالم دین کی گفتگو سنتا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنائے، ورنہ آپ دیکھیں میڈیا پہ قادیانیوں نے اسلام کے نام پہ چینل کھولا ہوا ہے، اسلام کے نام پہ۔ آج اگر سیدھا سادہ مسلمان کہے نا نمازی بن جاتا ہے رمضان میں، وہ کہتے ہیں چلو میں علماء سن لوں، دین کے باتیں سنیں، چینل پہ سرچ کرتے ہیں اسلام کے نام پہ، سب سے پہلے قادیانی آئیں گے۔ اب یہ بیچارہ کیا جانتا ہے یہ کون ہے؟ اس نے تو چند دین کی باتیں کر کے کیپسول چڑھا کے اس کے اندر زہر بند کیا ہوا ہے، چند دنوں کے بعد وہی مسلمان بندہ قادیانیوں کی باتیں زبان پہ جاری کر لیتا ہے، معاذ اللہ۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے جو ہمیں اصول دیا ہے کہ جو بھی کوئی بات ہو پہلے اس کی تحقیق کرو، اس کے بغیر اس بات کو آگے نہ پھیلاؤ، اس پہ اعتماد نہ کرو۔ آج اگر مسلمان مذہبی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے اس آیت پہ عمل کرے تو ان کی زندگی میں سکون بھی آ جائے گا، ان کے عقائد کی حفاظت بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔